سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کیوں پڑھیں؟ حدیث ہی کیوں؟ دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر ایک بار نہیں کئی بار پڑھا. کچھ ایسے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے باقاعدہ کسی کلاس میں اس طریقے پر حدیث نہیں پڑھی ہوگی جس پر انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری اور دوسرے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب کی سیرت اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کتاب ہی کی وضاحت میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی اتاری، جن کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. ایک وحی وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کی شکل میں، جس کی تلاوت کی جاتی، اور دوسری وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اس کو عملی شکل میں یا زبانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اس کتاب کی وضاحت میں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے، اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے کہ جو دل میں آیا باتیں کرتے چلے گئے، بلکہ جو آپ نے ہمیں سکھایا احادیث کی شکل میں وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی آپ کو. تو یہ بھی علم کی اہم ترین قسم ہے، یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت. جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اس علم پر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں، یا عمل کرنے کے طریقے کو. علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا، لیکن اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہو، اس کو مزید سمجھایا گیا، وضاحت کی گئی. وہ سب کچھ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت 34 میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے ازواج مطہرات، وَاذْكُرْنَ، اور تم ذکر کرو، پڑھو، پڑھاؤ. ذکر میں خود بھی اور دوسروں کو آگے اس کا ذکر کرنا بھی شامل ہے، یعنی خود بھی اس کا مذاکرہ کرتی رہو، اس چیز کو یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. کیا چیز؟ ما یتلا، جو پڑھا جا رہا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں. یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں کون پڑھتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جبریل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے آپ کو سکھانے کے لیے. من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے. کون سی آیات؟ قرآن مجید کی آیات. گویا قرآن مجید کو پڑھو اور پڑھاؤ. اور والحکمہ، اور حکمت. آیات اللہ تو اللہ کی آیات قرآن مجید ہے ہی، اور دوسری طرف حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو وحی الہی پر مبنی ہے، جو آپ نے اپنی خواہش نفس سے نہیں کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو احادیث بھی وحی الہی پر مبنی ہے، اس لیے صحیح حدیث کا انکار کرنا ایک جرم ہے، وحی الہی کا ہی انکار کرنا ہے. تو جس حدیث کا ثبوت مل جائے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے یا آپ نے یہ چیز کر کے دکھائی ہے اور اس کی تلقین کی ہے، پھر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی یا کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ یہ تو حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے. قرآن کس نے بھیجا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو حدیث کس نے بھیجی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک کو ظاہر کیا اور ایک کو آپ کے دل پر اتار کر آپ کی زبان سے کہلوایا. تو اس لیے جب آپ احادیث پڑھیں تو پورے ایمان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اور پھر ان پر عمل بھی کریں. اور آخر میں فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے. لطیف باریک بین اور لطف فرمانے والا،
اور دوسری طرف خبیر، بہت ماہر علم رکھنے والا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے صرف ظاہری اعمال نہیں، تمہارے دل کے حالات، تمہاری چاہتیں، تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے اعمال، یہ سب معلوم ہے. جو رب ہمارے ہر حال سے، ظاہر اور باطن، ہر چیز سے واقف اور خوب واقف ہے، پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کتنا زیادہ سچا ہونے کی ضرورت ہے، کتنا پیور ہونے کی ضرورت ہے، کس قدر تزکیے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ سے کچھ بن کے دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نہیں. لوگوں کے سامنے تو ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا اور ہم جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کیا علم تھا اور کیا نہیں، اور کتنے آپ کے پاس مواقع تھے اور کتنی فرصت تھی، کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا، اس کو تو سب پتا ہے. لطیف خبیرہ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں، کیونکہ علم عمل ہی کے لیے ہے. قرآن مجید پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن حدیث تو ہے ہی عمل کا نام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کس طرح عمل کر کے دکھایا. حضرت عائشہ سے جب آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن مجید کی عملی تفسیر آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی بہت ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کو بھی سیکھیں جس طرح آپ نے قرآن مجید کو سیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے، اور آپ کی دی ہوئی اس تعلیم سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے. ہمارا علم اس وقت تک، دین کا علم ادھورا ہے جب تک کہ ہم باقاعدہ حدیث نہیں پڑھتے.